السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پورا مجمع جواب دے دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وإمائکم ان یکونوا فقراء فضلہ واللہ واسع علیم. صدق اللہ وروى الشیخان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك. بہت ہی پیارے مبارک اور محترم اور مکرم اور مفضل اور مبجل علماء کرام اساتین علم و فضل اور ہمارے مسجد کے عالم ربانی فیض سبحانی امام محترم دعوت برکاتہ مؤذن اور متولیان اور ٹرسٹیان اور تمام مسلمان. اور اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہو تو وہ بھی بہت محترمہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بہنیں کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، دو چیزیں جمع ہیں. ایک تو ربیع الاول مہینہ اور تین نکاح ہونے جا رہے ہیں. تو میں اب راستے میں آ رہا تھا، کافی ٹریفک کی، سوچ رہا تھا کہ ربیع الاول پر بات کریں یا نکاح پر بات کریں. اور وقت میرے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے. وہ گھڑی کے اعتبار سے میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت ہے. یہ گھڑی کے حساب سے تو میری بیوی ناراض ہو جا رہے، رات کے 1 بج رہے. ایسی وہ میرے جیسا حال ہے اس کا. خیر، اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. میرے پیاروں، یہ بہت سارے لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ اتنا پیارا مہینہ، اتنا مقدس مہینہ، اور اللہ کی قسم اتنا اونچا مہینہ ربیع الاول. ربیع کے معنی بہار، اور واقعتاً یہ مہینہ ربیع الاول قسم اللہ کی نبیوں کے نبی کا مہینہ. بولو سبحان. ربیع الاول نبیوں کے نبی کا مہینہ. اور اس کے بعد آنے والا مہینہ ربیع الاخر غوث پاک والا مہینہ، یعنی ولیوں کے ولی کا مہینہ. ادھر نظر کرو تو نبیوں کے نبی کا مہینہ، آئندہ نظر کرو تو ولیوں کے ولی کا مہینہ. دعا کرو اللہ ہم کو بھی اپنا ولی بنا دے. اور ربیع الاول اور ربیع الاخر یہ 2 مہینے کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماوے. لیکن مجھے جو ضروری بات آپ کے سامنے کرنا وہ یہ کہ یہ مہینہ اس لیے اتنا مکرم، اتنا محترم ہے کہ اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی، بولو سبحان اللہ، ہمارے نبی کا آنا بھی اور ہمارے نبی کا جانا بھی، اور آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک. کیونکہ ہمارے نبی آئے، اللہ کی قسم نبی نہ ہوتے میرے اور آپ کے پاس ایمان بھی نہ ہوتا. ہاں، ہمارے پاس گھر بھی نہ ہوتا، ہمارے پاس یہ اللہ کا گھر بھی نہ ہوتا. میرے دوستو، یہ آسمان اور زمین بھی نہ ہوتے، یہ دنیا کا قیام ہی نہ ہوتا. ہمارے نبی آئے تو ہمیں سب ملا، اور ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے رحمتوں اور سمندروں کا دریا جاری ہو گیا. تو میرے پیاروں، آنا بھی مبارک اور بولو جانا بھی مبارک. میرے ساتھ میں پڑھیں گے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی و مماتی خیر لکم. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو میرا آنا بھی مبارک اور میرا جانا بھی مبارک. نبی آئے تو بھی مبارک اور نبی تشریف لے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، بولو وہ بھی مبارک. تو یہ مہینے میں کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، کرو گے تو میں بات کروں. ٹھنڈا ٹھنڈا نہ بولو بھائی، کہ جو دلہے ہیں نا وہ اس وقت کچھ نہیں بولیں گے.
وہ دلہے لوگ ہمیں بھی اس کا تجربہ ہوا ہے کہ نکاح سے پہلے تھوڑی تھوڑی شرم آتی ہے، وہ الگ بات ہے کل سے بے شرم ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگ ایسے بیٹھے ہو جیسے، میرے کو ایک بات مولانا سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ مولانا آپ کو مردوں میں بیان کرنا ہے اور عورتیں کمرے میں ہے یا پردے میں ہے، تو میں کہتا ہوں بے شک ہماری ماں بہنیں سنیں مگر زبان سے کچھ نہ بولے، کیونکہ ان کا چہرہ دیکھنا اگر یہ پردہ ہے تو ان کی آواز بھی، لیکن آپ لوگ جب نہیں بولتے تو میرے کو بہت تعجب ہوتا ہے، کیا پردہ ہے؟ نہ آپ کا اس وقت کوئی نکاح ہے، جو نکاح ہونا ہے وہ 3 بچوں کا ہوگا، اللہ قبول فرما لے گے۔ دیکھو میں بہت ایک پوائنٹ سے پوائنٹ پر جا رہا ہوں، چونکہ یہ ربیع الاول مہینہ ہے، آج یہ مہینے میں ایک ارادہ کر لو جتنا ہوگا ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیاروں بہت ہنگامہ کرنا، شور کرنا، چلانا، چیخنا، اس سے کروڑوں درجے بہتر ہے کہ ہم رہے بروڈا میں اور پہنچائے درود پاک مدینہ میں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون تیار ہے؟ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، اور میں آپ سے جو کوانٹٹی مانگ رہا ہوں نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، اور میرے کو لگتا ہے میں آپ سے صرف 12 منٹ مانگ رہا ہوں، 24 گھنٹے میں 12 منٹ مانگ رہا ہوں، اور میرے کو یقین ہے پورا مجمع دے گا، ہماری ماں بہنیں بھی دے گی انشاءاللہ۔ وہ کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ روزانہ 100 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون کون تیار ہے؟ ایوری ڈے۔ اور ایسا نہیں کہ ربیع الاول، اب جو شروع ہوا ہے جب تک جان میں جان رہے گی آقا کا درود ہماری زبانوں پر رہے گا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون کون تیار ہے؟ روزانہ 100، اور بہت آسان ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، 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 یہ 5 مرتبہ ہو گیا، ایسا ہم کو چلنا ہے 100 مرتبہ تک چلنا، اور جب 100 مرتبہ ہو جائے تو پوچھنا ہمارے نبی کو پوچھنا کہ مصطفیٰ آپ پر درود پڑھا ہے، کیا پیغام ہے ہمارے واسطے؟ ہم نے کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، پھر کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ 100۔ ہمارے نبی کو پوچھنا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی ہوگا، مرد ہوگا یا عورت ہوگی، روزانہ 100 مرتبہ، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے۔ ہمارے نبی فرماتے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی اس کی پیشانی پر لکھیں گے، اللہ ہماری پیشانی پر لکھیں گے، لکھنے والا کون؟ کھلا ہوگا، اللہ ہماری پیشانی پر لکھیں گے برات من النار۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہماری پیشانی پر لکھیں گے میرے بندے میرے مصطفیٰ پر 100 مرتبہ درود پڑھنے والا۔ اللہ فرماتے آ قیامت کے میدان میں آ گیا، میں نے تیری پیشانی پر لکھ دیا براءۃ من النار، جہنم تو دور کی بات ہے، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ آواز سے بولو نا، پڑھیں گے نا سب انشاءاللہ؟ یہ تو میں نے آپ کو پہلی خوشخبری سنائی ہے، آپ بولو تو دوسری بھی سنا دو، نہیں بولو نا، سنا دو۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کا میدان ہوگا نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض لایا جائے گا جس کو حوض کوثر کہتے ہیں، وہ حوض بروڈا سے بھی لمبا چوڑا ہوگا، کہاں شروع ہوگا کہاں ختم ہوگا، اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض پر تشریف فرما ہوں گے، دائیں طرف نظر کرو تو حضرت ابو بکر موجود ہوں گے، بائیں طرف نظر کرو تو حضرت عمر فاروق موجود ہوں گے، سامنے کی طرف دیکھو تو حضرت عثمان ذو النورین ہوں گے، اور ادھر دیکھو تو حضرت علی مرتضیٰ ہوں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوتا آ جاؤ، کون آئے گا حوض کوثر پر؟ کون آئے گا کون بعد میں؟ وہ پانی کیسا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت کی ایک منزل میں مجھے حوض عطا کریں گے، اس کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابیض من اللبن، ابیض من اللبن، پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، احلا من العسل،
شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، ابرد من الثلج برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے من شرب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، ہمارے نبی فرماتے میرا کوئی بھی امتی میرے مبارک ہاتھوں سے ایک گھونٹ اس کا پانی پی لے گا، قیامت کی قیامت آ جائے گی مگر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اگر جنت میں بھی پیے گا مارے شوق کے پیے گا مگر مارے پیاس کے اسے پیاس لگے گی نہیں۔ ایک بار حوض کوثر کا پانی آ گیا، ابد الآباد اس کی پیاس کو اللہ نے ختم کر دیا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حوض کوثر ہوگا جس کو اللہ نے بھی فرمایا پورا مجمع پڑھے گا، اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے حوض کوثر عطا فرمائیں گے، ہر میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہوگا۔ ہمارے نبی فرماتے وہ سب سے پہلے حوض کوثر پر آئے گا اور میرے مبارک ہاتھوں سے اسے جام کوثر نصیب ہو جائے گا۔ یہ دو بات سے بات تو پکی ہو گئی کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا جنت میں جائے گا، کیونکہ پہلی بات ہو گئی جہنم نہیں تو پھر کیا ہے؟ جنت۔ اور حوض کوثر کا پانی مبارک ہاتھوں سے مل گیا، اللہ کی قسم نبی کے مبارک ہاتھ سے بڑھ کر کون سا ہاتھ ہوگا؟ اس سے اگر پانی مل گیا تو جنت میں جائے گا۔ لیکن سوال ہے کہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بے شک جنت میں جائے گا، لیکن جنت میں کون سی منزل میں رہے گا؟ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا جنت میں جائے گا، بولو بے شک، مگر کون سی منزل میں رہے گا؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر وہ امتی جو 100 مرتبہ مجھ پر درود پڑھے، ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ، بولو محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین شفیع المذنبین مزمل و مدثر طٰہٰ و یاسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا 100 مرتبہ درود پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں جنت میں جائے گی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جہاں شہیدوں کا ٹھکانہ ہوگا وہیں پر درود پڑھنے والے کو بھی پہنچا دیا جائے گا، اور وہ کہے گا اللہ میں شہید نہیں ہوا، اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ نہیں ملا۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھا، جو مرتبہ میں نے شہداء کو عطا کیا وہی مرتبہ میں نے درود پڑھنے والے کو بھی عطا کر دیا۔ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا۔ کیا مرتبہ ہوگا، جہاں حضرت حمزہ ہوں گے وہاں ہم ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ جہاں میدان کربلا کے حضرت حسین ہوں گے وہاں ہم ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ جتنے شہداء ہوں گے وہاں ہم جیسے بھی کھڑے ہوں گے۔ بھائی شہید ہے، شہید نہیں، 100 مرتبہ درود، اللہ نے وہ مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو چلو اب میں آگے، کیونکہ وقت بہت کم ہے، پھر میں اس بات پر آ رہا ہوں۔ ربیع الاول مہینہ ہے، ادھر ادھر شور ہنگامہ کرنے سے بہتر کوئی فساد ہو جائے، اس سے بہتر میں اور آپ آج سے دل و جان سے طے کر لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس کا سب سے پہلا ثبوت یہ ہوگا کہ ہم روزانہ ہماری بیوی ہمارے بچے ماحول بنے گا۔ ابا رات کو آ کر پوچھے ہو گیا 100 ٹائمز ہو گیا۔ آپ کو بہت تعجب کی بات بتاؤں، ہمارے یہاں جب جمعہ کا دن ہوتا ہے نا، تو جمعہ کے دن جس کو مجھے ملنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں بھائی جمعہ کے دن آ جاؤ، کیونکہ جمعہ میں جہاں بھی میں جمعہ کی نماز پڑھانا ہوتا ہے، مولانا بیان کرنا ہوتا ہے، خطبہ پڑھانا ہوتا ہے، دعا کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ہم سب مسجد کے کسی کونے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ختم خاجگان بھی ہوتا ہے، ختم خاجگان آپ کو معلوم ہے، ختم خاجگان بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جتنے بیعت ہونے والے بھائی تم نے پورا ہفتہ کیسا گزارا، اگر میں 15 دن کے بعد آیا تو 15 دن تیرے کیسے گزرے، مہینہ کیسے گزرا۔ ایک بڑا کاروبار والا جوان لڑکا وہ میرے ہاتھ پر بیعت ہوا، اور وہ جب بھی آئے اور میں جب یہ کام شروع کروں نا، بھائی تیرا کیا معاملہ، درود، قرآن، ایک جمعہ، 2 جمعہ، 3 جمعہ، چوتھے جمعہ تو میرا دماغ ایسا بھی ڈائبٹیز والا آدمی
ہاتھ والا آدمی گیا، میں نے کہا ادھر، جب دیکھو جب میں کچھ تیرے کاروبار کے بارے میں پوچھ رہا ہوں تو رونے لگا. جوان روئے، 40 45 سال، بلکہ اس سے کم. تھوڑا اچھا نہیں لگا اور رونے لگا. مجھے کہتے ہیں قاری صاحب 5 سال ہو گئے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. ہاں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، تم کو جواب ہی نہیں دیتے ہوں کرتے ہو اور آج تو رو رہے ہو. قسم پروردگار کی، اس رات سے لے کر آج رات تک سویا نہیں جب تک میں نے 10,000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیا. یا آپ کو میں سورت کا واقعہ سنا رہا ہوں میرے پیاروں. تو اس وقت میں نے سوچا کہ بھائی وہ نہیں پوچھتا تھا وہی پوچھتا، یہ تو مرید شیخ سے بھی آگے نکل گیا بھائی. تو اگر کوئی 10,000 مرتبہ اتنا بڑا کاروبار سنبھالتے ہوئے بیوی بچوں کو سنبھالتے ہوئے پڑھ سکتا ہے تو کیا ہم روزانہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے میرے پیاروں؟ پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. نے بولو نا پڑھیں گے انشاءاللہ. اور درود پاک پڑھو میرے پیارو، پڑھو 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 پڑھو. اس میں اللہ کی قسم مصطفیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو فائدہ ہے وہ ہمارا ہے. کیونکہ سیدھی بات ہے کہ اللہ ہم پڑھیں گے، بولو ہم پڑھیں گے، لیکن جب اللہ قیامت کا جھٹکا آئے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سب انسان ختم. بولو انسان ختم، جنات ختم، چرندے نہیں، درندے نہیں، پرندے نہیں، کچھ بھی نہیں. تو سوال ہوتا ہے کہ اللہ اب تو کوئی بھی نہیں ہے، اب مصطفیٰ پر درود کون پڑھے گا؟ تو اللہ فرماتے تو کیوں فکر کرتا ہے، آسمان کے فرشتے درود پڑھیں گے. بولو سبحان اللہ. کون پڑھیں گے درود؟ آسمان کے فرشتے. تو ابھی سوال ہوتا ہے کہ آسمان کے فرشتے کتنے ہو، تو ہم کو بھی نہیں معلوم ہے کتنے ہیں، لیکن بڑے بڑے 4 اپولو ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام، بولو حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں. اے اللہ جب قیامت کا اصلی جھٹکا آئے گا تو فرشتے بھی ختم، پھر مصطفیٰ پر درود پڑھو، پھر مصطفیٰ پر درود پڑھے گا والا اللہ خود مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے. پڑھو نا پڑھو نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سارے لوگ میرے مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے. بولو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. لیکن اگر انسان نہ رہے، جنات نہ رہے، نہ چرندے نہ درندے نہ پرندے، اللہ فرماتے میرے آسمان کے انگنت فرشتے میرے مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے. لیکن اگر فرشتے بھی نہ رہے تو اللہ فرماتے میں خود اپنے مصطفیٰ پر درود پڑھوں گا. اسے بولو ہمارے درود کی مدینے میں ضرورت ہے، جن پر اللہ درود پڑھے ہمارے درود کیا ہے دکھا دینا. لیکن ہم اپنی آخرت بنائیں گے انشاءاللہ. بولو بنائیں گے انشاءاللہ بنائیں گے. تو چلو میں آگے بات بڑھاؤں. کون کون تیار ہے؟ ربیع الاول، ربیع الاول ہاں کیا کرنے کا؟ پڑھیں گے سب انشاءاللہ. چلو دوسرا کام کیونکہ مجھے وہ نکاح کے بعد پر بھی آنے. دوسرا کام ہم لوگ ایک ارادہ کرو کہ ہم ربیع الاول میں موبائل پر بیزی ہونے سے اچھا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مہینہ ہے، اگر ہم آدھا گھنٹہ قرآن پڑھ لیں تو کتنا اچھا ہوگا. کتنا موبائل پر بیزی ہوتے ہیں. فتویٰ پوچھو مفتی صاحب کو، فتویٰ پوچھو موبائل جائز ناجائز، حرام، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، کسی بھی مفتی کو جا کے فتویٰ پوچھو. اللہ کی قسم یہ قاری احمد علی ہوئے یا دنیا کا کوئی بھی مفتی ہوئے، آل اوور ورلڈ ایک ہی جواب ملے گا، موبائل جائز، موبائل حلال. بولو 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 موبائل جائز، موبائل حلال. کسی مفتی نے منع کیا؟ اگر منع ہوتا تو مسجد کے اماموں کے پاس موبائل نہ ہوتا، دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے پاس موبائل نہ ہوتا، مدرسے کے علماء کے پاس موبائل نہ ہوتا، خانقاہ کے ولیوں کے پاس موبائل نہ ہوتا، امام کے پاس موبائل نہ ہوتا، مؤذن کے پاس موبائل نہ ہوتا. لیکن سب کے پاس موبائل ہے. معلوم ہوا کہ موبائل اپنی جگہ پر حلال ہے اور
جائز ہے. لیکن ہر ایک جا کر مفتی صاحب کو یہ فتویٰ پوچھتا ہے مفتی صاحب موبائل کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے. کوئی جا کے یہ نہیں پوچھتا کہ 24 گھنٹے استعمال کیسے کرتا ہوں. استعمال کیسے کرتا ہوں تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا, آدھا مجمع یہاں پہ ایسا ہوگا جو 80% موبائل کا استعمال غلط کرتا ہے, 20% جائز استعمال کرتا ہے. جہاں نقصان زیادہ, نقصان زیادہ, نفع کم. اب پوچھو مفتی صاحب کو کہ میں تو موبائل میں اور ننگی عورت کا ناچ بھی دیکھتا ہوں, میں تو زینا بھی کرتا ہوں موبائل میں, چگلی بھی کرتا ہوں, بلیک میل بھی کرتا ہوں, ریاض کا کاروبار بھی کرتا ہوں, ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ بھی دیکھتا ہوں. میرے موبائل کی وجہ سے میری بیوی کا مجھ پر سے بھروسہ اٹھ گیا ہے. میرے موبائل کی وجہ سے میری ماں جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ مجھ سے ناراض ہے. میرے موبائل کی وجہ سے میرا باپ جو جنت کا دروازہ, وہ دروازہ کب سے ٹوٹ گیا ہے. موبائل میں ہر طرح کا گندا پنا میں کرتا ہوں, پکچر دیکھتا ہوں, ایپیسوڈ, گیم, پب جی, اسنیپ چیٹنگ, میرا یوٹیوب, میرا انسٹاگرام, میرا فیس بک, میرا اسٹیٹس سب ناپاک. پھر پوچھو مفتی صاحب کو یہ موبائل رکھنا میرے لیے حلال ہے کیا حرام ہے. ربیع الاول مہینے میں ایسا کرنے کا میرے پیارو, کیا آپ کو نہیں معلوم یہی وہ مہینہ ہے جس میں صحابہ بہت روئے. حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم جس دن ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا تھا, حضرت انس ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے میں اس سے بڑا غم کا کوئی دن نہیں ہے. کون کہہ رہے حضرت انس. اور میرے پیاروں کیا جواب دیں گے ہم لوگ قیامت میں, کیا جواب دیں گے. آپ کو معلوم ہے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید ہے, بولو کیا نام, حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ. مدینے میں آپ سب گئے ہوں گے, اللہ بار بار سب کو مدینہ لے جائے, آمین بولو. اللہ سب کو عمرہ نصیب فرمائے, اللہ حج مبرور نصیب فرمائے, بلکہ اللہ مدینے میں ہی موت بھی نصیب فرمائے, بولو آمین. لیکن حضرت عبداللہ ابن زید کو اپنے کھجور کے باغ میں, جو کھجور کے باغ کی طرف بہت اونچے اونچے ہوتے ہیں. ابھی میرا بھی جانا ہوا عمرہ میں, ایک بہت پیارا میرا بیٹے کی طرح ہے مفتی صفی اللہ, مجھے کہنے لگا آپ فیملی کے ساتھ آئے. میں نے کہا فیملی کے ساتھ آئے. تو مجھے کہتا ہے مدینے پاک میں سنت زندہ کرو گے. میں نے کہا یہاں نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے. تو کہا اللہ کے رسول بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ کھجور کے باغ میں جایا کرتے تھے, میرا کھجور کا باغ ہے, آپ بھی اپنی اہلیہ کو لے کر اس باغ میں آ جائے. میں نے وہاں باغ میں جانا بھی ہوا, اور اللہ کا کرم اس نے مائک وائک کا انتظام کیا, تو وہاں بیان بھی ہو گیا, اور کچھ مجمع بھی وہاں پہ جمع تھا, انہوں نے بھی سنا. لیکن وہ کھجور کے درخت ہم نے دیکھے نا میرے پیاروں, اس وقت مجھے واقعہ یاد آیا کہ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی, آپ اتنا لمبا نام یاد نہ رکھے, حضرت عبداللہ نام یاد رکھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کھجور کے درخت پر ہے, کھجور توڑ رہے ہیں, اور خبر ملی اللہ کی رحمت پیارے پردہ فرما گئے. میرے دوستوں جو پاؤں پھسلا ہے, حدیث میں ہے نزل نبأ وفاتہ علی صحابہ کا صاعقہ. حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی وصال مبارک کی خبر صحابہ پر ایسی گزری جیسے کوئی بجلی آ کے کڑک گئی ہو. یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو وہ حضرت عبداللہ ابن زید وہ درخت سے, بولو کیا ہوا, پھسل. اب ظاہر بات ہے, ہم کھجور کا درخت جب دیکھتے کہ یہاں سے کوئی آدمی گرا ہو تو سچ بتاؤ ہاتھ میں چوٹ لگی ہوگی, پاؤں میں, کیسے گرے ہوں گے, سیدھے, الٹے, منہ کے بل, مطلب چوٹ لگی ہوگی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. لیکن نہ اپنی چوٹ کو دیکھ رہے, ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے اللہ میرے کو اندھا بنا دے, اللہ میرے کو اندھا بنا دے. آج تک کسی نے ایسی دعا مانگی, اللہ یہ جو میری آنکھ نہیں چاہیے, اندھا بنا دے. اور دعا قبول ہوتی ہے, آنکھوں کی روشنی, پھر کہتے اللہ بہرا بنا دے, بہرا بنا دے. دعا قبول ہو گئی, اب سننے کا اسی حال میں گھر کی طرف جا رہے. اب بول تو پا رہے, بولو بول نہیں, لیکن آنکھ نہیں, کان نہیں. گھر گئے, گھر گئے, گھر والوں نے ہلایا, کیا کیا ہوا ہے, بات بھی نہیں سن رہے, کچھ نظر بھی نہیں آتا. نہیں, دعا مانگی, اللہ نے قبول کر لیا.
یہ کیوں دعا مانگی؟ کہا جب مصطفیٰ نہ رہے تو اب کس کو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ انہی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھتا تھا، وہ نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ انہی کانوں سے مصطفیٰ کی باتیں سنتا تھا، وہ نہ رہے تو کس کی بات سننے کی ضرورت ہے؟ میرے پیاروں، میں کبھی کبھی اپنے انداز میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ کامیاب ہو گئے، بولو کامیاب ہو گئے، کیونکہ قیامت میں اللہ بلائیں گے، قیامت میں سب کو آنا ہے، بولو سب کو، کوئی بھی بچنے والا۔ اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اللہ فرماتے ہر ایک کو قیامت میں ہمارے پاس آنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے۔ کبھی اپنے وجدان میں کہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن زید جب قیامت میں آئیں گے اور اللہ پوچھیں گے او میرے بندے عبداللہ کیا لے کر آئے، ان کے پاس جواب ہوگا آپ کی بینائی اور کان کی شنوائی دونوں نبی کی محبت میں قربان کر کے آیا۔ ہوگا کہ نہیں؟ جواب ہوگا کہ نہیں؟ میں نہیں دیکھ سکا اللہ، میں نہ سن سکا نبی کی محبت میں۔ ہم کو اللہ پوچھیں گے قیامت میں کیا لے کر آیا؟ موبائل لے کر آیا، جھوٹ لے کر آیا، بیوی کو ستا کے آیا، بیوی کے ہوتے ہوئے آنکھوں کا غلط استعمال کر کے آیا، کیا لے کر آیا؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ اس لیے میرے دوستوں اللہ نے موقع دیا ہے، ربیع الاول مہینہ دیا ہے، ایک تو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، بولو وہ بات تو پکی نہیں انشاءاللہ، نہیں بولو نا پکی انشاءاللہ، ایک اور ارادہ کر لو کہ روزانہ قرآن پڑھیں گے، تھوڑا قرآن۔ آپ اپنا موبائل کا وقت سوچو کہاں جہاں موبائل آپ اٹھاؤ نا، سب سے پہلا سوال کیا کرنے جا رہا ہوں؟ ضروری کام ہے الحمدللہ کرو، اللہ برکت دے۔ بھائی بیوی کو خرچ دینا، بچوں کو خرچ دینا واجب فرض، بھائی دکان کے واسطے، کاروبار کے واسطے آپ کا موبائل ہے، مبارک ہے آپ کو وہ موبائل، حلال ہے آپ کا وہ موبائل، وہ جنت کا ذریعہ ہے آپ کا موبائل۔ تو جب موبائل میرا جوان تو جیب سے نکالے، پہلا سوال وائی وائی وائی، کیوں؟ اگر ہے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو نہیں۔ اللہ کے رسول کے آنے کا مہینہ ہے، صحابہ بہت روئے تھے، ان کے جانے کا مہینہ ہے، میں موبائل واپس رکھ دیتا ہوں۔ وہ موبائل واپس رکھنا انشاءاللہ ہمارے دل میں نبی کی محبت کو اور بڑھا دے گا۔ کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کی جگہ پر قرآن اٹھا لے، اور میں تو کہتا ہوں قرآن کریم میں کچھ آتا نہ آتا، پڑھ نہ پڑھ، کم سے کم روزانہ سورہ یاسین تو پڑھ لے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے، بہت ابھی اگر کوئی قاری صاحب آوے نا اور سورہ یاسین کا کوئی رکوع پڑھے، پہلا رکوع نہیں پڑھے، یعنی یاسین کر کے نہ پڑھے، ایسے ہی بیچ میں سے پڑھے، اس کے بعد اس کو پوچھا آج امام صاحب نے کیا پڑھا وہ تو روز پڑھتے قرآن میں سے پڑھا۔ جبکہ ہمارے آقا نے کیا فرمایا؟ انگلی پر گنتے جانا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، بولو ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا اور اللہ نے قرآن پاک کا دل سورہ یاسین کو بنایا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری تمنا ہے، میری مرضی ہے، میرا ہر امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی فرماتے کاش اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کو اتار دے وے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ سورہ یاسین کتنے رکوع ہیں؟ وہ بھی بہت مشکل ہے نا مسئلہ، 5 کتنے رکوع ہے؟ 5۔ یہ اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، بولو ہاں کتنے آسمان؟ 7۔ اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے والا کون؟ میں نہیں بولوں نا، آسمان زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ 7 آسمان میرے بروڈا والوں، 7 زمینیں، اس کے 1000 سال پہلے، 7 آسمان پیدا ہونے کے 1000 سال پہلے، 7 زمینوں کے پیدا ہونے کے 1000 سال پہلے اللہ نے خود سورہ یاسین کو پڑھا، بولو سبحان اللہ۔
یعنی جو بنانے والے ہیں سورہ یاسین کو اللہ، انہوں نے خود سورہ یاسین کو پڑھا. اللہ نے کیسے پڑھا ہوگا، وہ زبان کیسی، وہ ہونٹ کیسے، وہ چہرہ کیسا، کچھ نہیں معلوم. کما یلیق بجلالہ و شانہ، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ نے کیسے پڑھا ہوگا. لیکن جب اللہ نے سورہ یاسین کو تیار فرمایا اور آسمان اور زمین کے پیدا ہونے کے 1000 سال پہلے پڑھا، تو جتنے فرشتے تھے ان فرشتوں نے کہا بہت مبارک ہوگی وہ امت جس پر یہ سورہ یاسین نازل ہوگی، بہت مبارک ہوگی وہ زبانیں جس پر سورہ یاسین پڑھی جائے گی، بہت مبارک ہوں گے وہ دل جس دل میں یہ سورہ یاسین موجود ہوگی. میرے دوستو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ. ایک بہت عجیب چیز بتاتا ہوں. کوئی اگر ہم کو بولے مولانا بہت اچھا قرآن پڑھتے ہو، نے کہا ہاں روز 10 قرآن پڑھو نا. کتنے پڑھے گا کوئی؟ ارے ہاں یا نہیں؟ یہ ہمارے لوگ ایسے نہیں، ان کو کچھ بھی بولو ہاں ہی بولتے. وہ آپ نے دعوت تبلیغ والوں کو دیکھا آپ نے، وہ جب بیچارہ ڈائری لے کے کھڑا ہوتا ہے، ڈائری لے کے کھڑا ہوگا 4 مہینہ تو سب لوگ مراقبے میں. وہ بیچارہ 40 دن پر آیا پھر بھی مراقبہ، 3 دن پر آیا تو تھوڑا اوپر نیچے ہوئے، کہ وہ بھی بیچارہ تھکتا ہے، اس کو بھی تو گھر جانے کا کہ نہیں جانے کا، تو وہ ڈائری اور پین یوں جیب میں رکھتا ہے. بھائی ارادہ کرتے ہو؟ پورا مجمع انشاءاللہ. یہ انشاءاللہ کا مطلب بیٹھ جا، بہت ہو گیا. ایسا میرے ساتھ تو مت کرو نا میرے پیار. بولو پڑھیں گے سورہ یاسین پڑھیں گے. کتنے رکوع ہے؟ 5. کوئی اگر بولے مولانا روز 10 قرآن پڑھیں گے، یہ قوم کیسی معلوم ہماری ہاں بولے گی. پڑھ سکتا کوئی 10 قرآن؟ پڑھ سکتا. کون کون تیار ہے پڑھنے کے لیے؟ پڑھیں گے. دیکھو میں نہیں کہتا، میں کہوں تو غلط ہوں گا. ہمارے آقا نے فرمایا، بولو نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے 5 رکوع پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا ایک بار سورہ یاسین پڑھ لے 5 رکوع سورہ یاسین میں پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے اللہ فرشتوں کو پوچھیں گے میرے بندے نے کیا کیا، میری بندی نے کیا کیا. فرشتے کہیں گے ایک بار سورہ یاسین پڑھا، ایک بار سورہ یاسین پڑھی. اللہ فرمائیں گے نا، لکھ لو میرے بندے اور میری بندی نے اس وقت 10 قرآن پاک کو مکمل کیا ہے. دنیا کے معاملے میں اگر ایسا ملتا ہوتا تو کیسا دوڑا ہوتا نا. سورہ یاسین کب کی ہم کو یاد ہو گئی ہوتی نا. لیکن خیر، صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے، اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے ہیں. اب پکا ارادہ کر لو کہ ربیع الاول میں یہ 2 کام تو ہم کریں گے انشاءاللہ. اور یہ ربیع الاول سے لے کے موت تک انشاءاللہ روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، 15-20 منٹ سورہ قرآن پڑھیں گے، اور سورہ یاسین کو تو ضرور بھی ضرور پڑھیں گے. معلوم ہے سورہ یاسین کے اندر کیا پاور ہے، وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے وہ پاور. ورنہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہو اور بھوک سے تڑپتا ہو، سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ آٹومیٹک پیٹ کو بھر دے گا. اگر کوئی پیاسا ہے، پانی نہیں مل رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ تیرے پیاس کو بھی بجھا دے گا. کوئی چیز گم ہو گئی ہے، نہیں مل رہی ہے، سورہ یاسین پڑھ لے، اللہ گم شدہ چیز کو بھی تیرے سامنے لے کر آئے گا. یہ قرآن پاک میں اللہ نے پاور رکھا ہے، تو کریں گے بولو انشاءاللہ. اور تیسرے کام کے لیے ربیع الاول میں تیار ہو جاؤ. میں نکاح کی بات پر آ رہا ہوں، اس سے پہلے تیار ہو جاؤ. بولو مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے؟ ذرا ربیع الاول ذرا بلند آواز سے بولنا. بولو مصطفیٰ کا دامن. آواز نہیں آ رہی. مصطفیٰ کا دامن. اور قسم کھا کر بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی نبی نہیں. اور ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. ہمت سے بولو آنے والا. اور ہم کو کوئی نبی کی ضرورت بھی. پڑھو نا. اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ کی قسم بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی آسمان کے نیچے، بولو آسمان کے، زمین کے اوپر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ تو بولو نا ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ.
میں صرف ایک بات سناؤ، اس سے مرتبہ معلوم ہوگا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن. بولو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک. بولو بچپن مبارک. آپ مکہ مکرمہ میں، بولو کہاں؟ بچپن. ماں بازو میں بیٹھی ہے. ماں کون؟ حضرت بی بی آمینہ ہاں، رضی اللہ تعالی عنہا. ماں بازو میں بیٹھی ہے. بچپن. ہاں، رات کا وقت ہے، چھوٹا سا گھر ہے، جھوپڑا ہے، چھپر نہیں ہے، اور بی بی آمینہ رو رہی ہے. کیوں رو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی تو رات کا وقت ہے، سو رہے. بی بی آمینہ کیوں رو رہی ہے؟ بی بی آمینہ اس لیے رو رہی ہے کہ ہمارے نبی کی مبارک آنکھیں کھلی ہے، رات کا سناٹا ہے. بی بی آمینہ نے اپنا ہاتھ مبارک، ماں ہے نا ماں، اپنا مبارک ہاتھ اپنے بیٹے محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر رکھا، اور روتے روتے کیا کہتی ہے؟ بیٹا مجھے معلوم ہے تجھے کھلونے کی ضرورت ہے نا. اے بیٹا مجھے معلوم ہے یہ عمر ہے، اس میں کھلونا چاہیے، لیکن کھلونا لاتے ابا ہے، تمہارے ابا نہیں ہے. کیونکہ ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. بی بی آمینہ بیوہ اور ہمارے نبی یتیم. پڑھو نا، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فغدا ووجدک عائلا فاغنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ یتیم. تو بی بی آمینہ کہتی ہے وہ کھلونا ابا لاوے مگر ابا، بولو ابا نہیں. اور بی بی آمینہ بیچاری ماں ہے نا، آہستہ سے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے بیٹے میں بھی گئی تھی بازار کھلونا لینے، بازار میں کھلونے تھے مگر پیسے نہیں تھے، اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں کھلونا لا سکوں. یہ کہہ کر بی بی آمینہ رونے لگی. روتے روتے دیکھو اللہ کا کرنا کیسا کرنا کہ بی بی آمینہ نے ایسے دیکھا. بولو کس کی طرف دیکھا؟ آسمان کی طرف دیکھا. تو رات کا وقت تھا، آسمان پر چاند. بولو آسمان پر چاند. ہم نے بھی دیکھا ہوگا آسمان پر چاند. لیکن بی بی آمینہ کہتی ہے کہ وہ چاند جو ہے نا وہ آگے چلا، یعنی ادھر تھا نا، آگے جا رہا ہے. تو بی بی آمینہ سوچی کہ چاند تو ایک جگہ پر ٹھہرا رہتا ہے. پھر بی بی آمینہ کہتی ہے وہ چاند وہ رائٹ میں چلا گیا، رائٹ کی طرف گیا. پھر بی بی آمینہ کہتی ہے اچانک وہ چاند لیفٹ کی طرف چلا گیا. تو بی بی آمینہ کوئی بھی ہو گھبرا جائے کہ آج آسمان کے چاند کو کیا ہوا. بی بی آمینہ فرماتی میں نے اپنے چہرے انور کو نیچے کیا تو دیکھا میرا جو بیٹا ہے نا محمد انگلی سے اشارہ یوں کرتے ہیں تو چاند ادھر چلا جاتا ہے، انگلی سے اشارہ یوں کرتے تو چاند ادھر چلا جاتا. پھر یہاں جیسے بی بی آمینہ کہتی میرے کان میں آواز آئی کہ اللہ فرماتے ہیں میرا مصطفیٰ ہے، زمین کے کھلونوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے آسمان کے چاند کو ان کے واسطے کھلونا بنایا. میرے دوستو قسم اللہ کی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں. آج وہی پیغمبر کی ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ نکاح ہے، شادی ہے. آپ کو بہت تعجب ہوگا میرے پیارو، اور میں تو ہر ماں باپ کو کہتا ہوں کہ اس پہ عمل کرے تو کتنا بڑا کام ہوگا کہ شادی کرنے میں دیر نہیں ہونا چاہیے. ارے بولو نا، دیر نہیں ہونا چاہیے. آپ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مبارک نبیوں کا سلسلہ اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی سلسلہ نہیں ہے. اور 1,24,000 پیغمبر ہے یا 2,24,000 پیغمبر ہے، کم زیادہ جتنے بھی پیغمبر ہے، لیکن آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ بخاری کی شرح لکھتے ہوئے فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء، جتنے پیغمبر، جتنے رسول، جتنے پروفٹ، جتنے میسنجرز آئے، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں سب نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی. بولو ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں، صرف دو نے نہیں کی. یعنی 2,24,000 یا 1,24,000 میں اونلی ٹو جنہوں نے شادی. آواز نہیں آ رہی؟ بولو شادی کون دو نے شادی نہیں کی؟ اتنا بڑے پیغمبر کا سلسلہ کون دو نے شادی نہیں کی؟ تو نمبر 1 نام آتا ہے حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں شادی، نہ گھر نہ بیوی نہ بچہ. بولو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، کیونکہ حضرت عیسیٰ کا ہر معاملہ عجب تھا. دنیا میں آئے بھی تو عجب، بغیر ابا کے آئے. بولو حضرت عیسیٰ دنیا میں اماں تو تھی، کون؟ حضرت مریم علیہ السلام. ابا
گئے بھی تو بڑا عجب گئے. ہم کو غلط سکھایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا. نہ بولو نہ بولو حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہیں. حضرت عیسیٰ کو موت آئی نہیں، اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. ایک کو جب میں نے کہا مولانا ایسا ہو ہی نہیں نا، میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ تو کہا 55. میں نے کہا ابھی بھی 55. قرآن میں لکھا ہے کیا نہیں ہوئے؟ چھٹے پارے میں لکھا ہے، قرآن پڑھ. صاف اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر عیسیٰ کو کسی نے قتل، کسی نے سولی پہ، تو کیا ہوا؟ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور اللہ سے بڑھ کر طاقت والا کوئی نہیں. چلو حضرت عیسیٰ نے بولو اپنے زمانے میں شادی نہیں کی، لیکن پورا مجمع آج بولے گا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے. بولو حضرت عیسیٰ آئیں گے، قسم اللہ کی. نبی بن کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، ہمارے نبی کے غلام بن کر آئیں گے. آقا تو مصطفیٰ ہی رہیں گے. بولو سبحان اللہ. آئیں گے آئیں گے آئیں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے، امتی بن کر آئیں گے. اور حدیث پاک میں یہ بھی لکھا ہے آئیں گے اور شادی کریں گے. تو معلوم ہوا وہ ٹائم نہیں ہوا تو یہ ٹائم ہو گیا. اب کتنے نبی بچے؟ اونلی ون. جنہوں نے شادی کون؟ حضرت یحییٰ. بولو کون حضرت؟ اب سوال آتا حضرت یحییٰ ان کو کیا ہوا؟ کائے کو شادی نہیں کی؟ تو ان کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا حضرت یحییٰ ماشاءاللہ بہت لمبے چوڑے خوبصورت توانا تندرست بہت ہی خوبصورت تھے. شیطان نے کہا اللہ ایگزام لو، تمہارے نبی پاس ہوتے کہ فیل ہوتے، یہ شادی نہ کرے اور کچھ غلط بھی نہ کرے. اللہ نے فرمایا میرے یحییٰ شادی نہیں کرو گے اور میرے خوف اور ڈر سے کوئی گناہ نہیں کرو گے. پوری زندگی حضرت یحییٰ نے گزاری، کبھی آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں کیا. میرے دوستوں ہم کو شال اڑاتے، ہم کو ٹرافی دیتے، بڑے خوش ہوتے. وہاں اللہ نے ٹرافی دی. میں آسمانوں پر کہتا ہوں میرا پاک دامن بندہ ہے تو یحییٰ کو دیکھ لو. بولو سبحان اللہ. کبھی آنکھوں کا غلط استعمال. اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 3 ان اللہ یبشرک، آگے آگے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحسورا. حسورا ٹرافی، پاک دامن، ونبیا من الصالحین. معلوم ہوا کہ حضرت یحییٰ کا اپنا ایک ایگزام کا معاملہ تھا، باقی ہر نبی نے اپنے اپنے زمانے میں شادی کی. اور اگر کوئی یہ نیت سے شادی کرے کہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہاں نکاح کا خطبہ ہوگا، خطبہ پڑھانے والا، خطبہ سننے والا، جو دلہا ہوگا، جو دلہن ہوگی، جو مجمع ہوگا، سب سنت کو زندہ کر رہے. اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی میری سنت کو زندہ کرے گا جاؤ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں نکاح کی مجلس مغفرت کی مجلس ہے، رحمت کی مجلس ہے. اور آج تو ویسے بھی کتنے 3 کتنے آپ لوگوں کا تو ارادہ نہیں نا کرنا بھی مت ارادہ بڑا مسئلہ. حافظ نور الدین سوچنے کا بھی نہیں. کون؟ مولانا 15 سال سے زیادہ میں اس کے ساتھ رہتا ہوں. اس کو جتنا بیوی سے ڈرتا ہوا دیکھا کسی کو نہیں دیکھا. یہ کائے کا کرے گا بھائی، کرنے کا بھی نہیں. کرنا ہے تو انصاف ضروری ہے. بولو انصاف ضروری ہے. خیر میرے پیارو، اس وقت جو موڑ پر، کیونکہ وقت کم ہے ورنہ میں نے سوچا ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، لیکن ابھی نہیں سناؤں کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے یہاں جو نکاح کا جو بندھن ہے اس میں ٹوٹ کیسے ہوتی ہے، کیا وجہ ہو جاتی ہے. میرے دوستو ایک بات کا میرے کو جواب دیں گے، میرے کو بہت اچھا لگے گا کہ دنیا میں عورتیں تھی. کیسے منہ لے کے بیٹھے ہو؟ ارے عورتیں تھی، عورتیں ہے، اور قیامت تک عورتیں آئے گی. کتنی؟ اب بجو کروڑوں، معلوم نہیں، نہیں گن سکتے. عورتیں تھی، بولو عورتیں ہے اور عورتیں. سوال ہوتا ہے سب سے اچھی کون سی؟ اخلاق،
آداب معاشرت کون سی؟ اگر میں یہاں بیٹھے بیٹھے بولوں میری بیوی تو غلط، آپ بولو میری بیوی تو غلط، کیونکہ یہ ہمارے نبی کو پوچھو، بولو صلی اللہ ہو، ہمارے نبی کو پوچھا گیا، عورتیں تھی، عورتیں ہیں، عورتیں آئے گی، سب سے اچھی عورت کون سی؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بول دو سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نساء العالمین اربع، خیر نساء العالمین اربع۔ نمبر ایک مریم بنت عمران، آسیت زوجت فرعون، خدیجت بنت خویلد، فاطمت بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے نبی نے فرمایا عورتیں تھی ہیں، آئے گی، چار عورتوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ چاروں نمبر 1 پہ ہے۔ نمبر 1 حضرت مریم، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اور نمبر 3 ہمارے نبی کی پہلی بیوی ہماری ماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نمبر 4 نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا۔ اب علماء نے اس پر بحث کی، 4 نام ہمارے نبی نے دیے، ان 4 میں نمبر 1 کس کا؟ یہ 4 میں نمبر 1 کس کا؟ تو فضائل ڈھونڈنے لگے، حضرت مریم کے فضائل کیا ہے، حضرت آسیہ کے مناقب کیا ہے، اور حضرت خدیجہ کے فضائل کیا ہے، حضرت فاطمہ کی تعریفیں کیا ہے۔ آخر میں ایک علماء کی جماعت اس پر آئی ہے کہ چاروں نمبر 1 پر ہے، لیکن چاروں میں اگر دیکھا جائے فضائل کے اعتبار سے تو نمبر 1 پر پہنچنے والی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے اعلان فرما دیا فاطمہ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی ومن اغضبها فقد اغضبنی ومن ارابها فقد ارابنی۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو میرے فاطمہ کو ستائے مجھے ستائے، جو فاطمہ کو غصہ دلائے مجھے غصہ دلائے، جو ان کو تکلیف پہنچائے مجھے تکلیف پہنچائے۔ ساری عورتیں جنت میں جائے گی مگر امیرن بن کر جائے گی تو میری بیٹی فاطمہ بن کر جائے گی۔ لیکن آج آپ کو حضرت فاطمہ کی ایک بات سنا رہا ہوں، سنو گے؟ سب سنو گے انشاءاللہ؟ ان کا کوئی مقابلہ؟ دیکھو وقت ختم ہو رہا ہے، بولو ان کا کوئی مقابلہ؟ ایک دن جھگڑا ہوا حضرت فاطمہ کا اور حضرت علی کا، اس سے بڑھ کر جوڑا کون سا ہوگا؟ ارے بولو نہیں، اس سے بڑھ کر جوڑا کون سا ہوگا؟ حضرت علی، اور بولو حضرت، ہو گیا جھگڑا ہوا۔ ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے، بروڑا میں ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو ایسے بیٹھے ہو جیسے فرشتے پیدا ہو گئے۔ ہدایت ہوتا ہے جھگڑا؟ روز ہوتا ہے بھائی، روز ہوتا ہے۔ کوئی دن خالی جاوے تو شکر ماننے کا اللہ کا۔ ہاں؟ میری بیوی کچھ احمد آباد میں میرا بیان تھا، پہنچا بہت رات کو 2:30-3 بجے گھر پہنچا تو میری بیوی نے، ان کو بھی تکلیف تو ہوتی ہے بھائی، رات کو 2:30-3 بجے روز بیان کر کے آوے۔ جیسے میں گھر میں گیا، کچھ کام میں نہیں، کوئی کام نہیں، سو گئی۔ میں بھی، اب میرے کو نیند نہیں آ رہی ہے تو میں نے میری بیوی کو کہا، نام سے پکارا، ہلے نہیں ہلے نہیں، تو میں نے زور سے میں نے کیا ہوا، میں نے کہا بیان میں جتنا بول کے آنے ایک میں اس نے سب پورا کر دی ختم۔ میرے کو معلوم تھا صبح فجر کے بعد تو یہ پوچھے گی رات کو کیا کیا، تو میں نے کہا کہ بھائی تو بالکل حرکت نہیں کر رہی تھی نا، میرے کو لگا کہ تیری جان چلے گی، میں پسینہ 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 ہو گیا تھا، معلوم اتنا گھبرایا، اور اوپر سے تو میرے کو ڈانٹ دی تو کہتی نا ایسا معاف کرنا، ایسا کہ راستہ نکال دیا بھائی میں نے بھی۔ اور اس میں میاں بیوی کا جھگڑا ہوا بھائی، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جھگڑا ہوا نا، کچھ بات پر ہوا ہوگا۔ حضرت فاطمہ نے غصے میں کیا کہا معلوم؟ میں جا رہی ہوں ابا کے پاس۔ کس کے پاس جا رہی ہوں؟ سننا، ہر لڑکی کے ابا کان کھول کر سنے، اور لڑکے کا ابا بھی سنے کان کھول کر۔ آج سب سے بڑا جھگڑا ماں باپ لوگ کرواتے ہیں۔ یہاں حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت علی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے میں جا رہی ہوں، میرا حضرت علی نے منع کیا کہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ابا کے پاس جانے کی نہیں میں جا رہی ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں حضرت فاطمہ نے وہ برقع کیا، جو بھی حجاب کرنا تھا وہ کیا، اور گئی۔ کہاں جا رہی ہے؟ ابا کون ہے؟ بولو محمد الرسول اللہ۔
آہا جن سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، اللہ کی قسم ان سے بڑھ کے کوئی نبی نہیں ان کے پاس. تو حضرت علی کہتے میرا پورا بدن تھر تھر، بہادر تھے، شیر خدا تھے، مگر یہاں کچھ بھی کام نہ آئے. کہتے پورا بدن تھر 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 کانپنے لگا کہ اگر فاطمہ گئی ابا کے پاس اور لاڈلی بیٹی ہے، اگر نبی کو غصہ آ گیا اور بد دعا کر دی تو علی کا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا، علی کا کیا باقی رہے گا. حضرت علی کہتے ہیں میں دوسرے راستے سے میں بھی گیا، اگر یہ راستے سے فاطمہ گئی میں اور کہتے فاطمہ تو سیدھے گھر میں داخل ہو گئی. حضرت علی کہتے ہیں غلط تھا، لیکن میرا دل اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ میرے نبی کیا کہیں گے، کیا ہوگا. حضرت علی کہتے ہیں میں دروازے کے اوٹ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، یہاں فاطمہ گئے اور جا کر ساری باتیں جو بھی کہنا تھا کہا. حضرت علی کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اس پر، کیونکہ میں نے دیکھا کہ فاطمہ بھی رو رہی ہے اور میرے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، کیونکہ بیٹی اور ابا کا رشتہ بہت عجیب ہوتا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، بیٹا نعمت ہوتا ہے تو بیٹی رحمت ہوا کرتی ہے. بیٹا ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی آتی ہے تو اکیلا سیپریٹ چلا جاتا ہے، الگ سے فلیٹ لے کے چلا جاتا ہے، کرائے کا گھر لے کے چلا جاتا ہے. لیکن بیٹی کسی طریقے سے بھی رات کے سناٹے بھی اپنے ماں کو فون کرے گی، اپنے ابا کو فون کرے گی. اسی لیے بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہوتی ہے. اور پھر بیٹی فاطمہ اور ابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو. پھر یہاں جب دونوں کے آنسو جمع ہوئے، حضرت علی فرماتے میں گھبرایا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں میرے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ فاطمہ آج آئی ہو آئندہ مت آنا علی کی شکایت لے کر، آئندہ مت آنا علی کی شکایت لے کر مت آنا، کیونکہ میں جانتا ہوں علی بہت نمازی ہے، بہت قرآن پڑھنے والا ہے، بہت صبر کرنے والا ہے، بہت تکلیف سے انہوں نے زندگی گزاری ہے. پھر کیا کہا معلوم ہمارے نبی نے؟ اے فاطمہ کیا ضروری ہے کہ علی تمہاری ہر بات کو مانے؟ کیا ضروری ہے کہ علی تمہاری ہر بات کو مانے؟ شوہر ہے نا، کبھی ایسا بھی ہوگا تمہاری بات مانیں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا تمہاری بات نہیں مانیں گے. اگر مان لے تو بیٹی شکر کر لینا، نہ مانے تو صبر کرنا، دونوں راستے جنت میں لے کر چلے جائیں گے. اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ جاؤ معافی مانگ لو، تمہارے شوہر ہے، تمہارے شوہر ہے. پہلے تم فاطمہ بنت محمد تھی، اب تم فاطمہ زوج علی ہو. اب علی کا مقام بہت اونچا ہے، وہ راضی ہوں گے تو قیامت میں اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا. یہ کہہ کر سچ بتاؤ کیا ہمارے نبی اس وقت ہنگامہ نہیں کر سکتے تھے جیسا ہم کرتے نا؟ کہ اگر ہماری بیٹی روتے روتے آوے لا موبائل لا، لا موبائل لا، کون تیرے کو کون تیرا شوہر بولا، اس کا باپ بھی بولا، اس کی ماں بھی بولی، لا موبائل لا. پھر ماں بہن کی گالیاں، کیا سمجھائے تم نے میری بیٹی کو، کیا سمجھا؟ یہاں ہمارے نبی اگر ایک اعلان کرتے بتاؤ پورا مدینہ جمع ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ صرف اتنا ہمارے نبی کہتے میری بیٹی رو رہی ہے، دکھیا رہی ہے. ہمارے نبی کا پہلا جملہ فاطمہ مت شکایت لے کر آنا، علی بہت دیندار ہے، علی بہت پرہیزگار ہے. دوسرا جملہ کیا ضروری ہے کہ تمہاری ہر بات کو سنے؟ اور تیسرا جملہ جاؤ معافی مانگ لو. اور فاطمہ بھی کیسی فاطمہ وہیں سے روتے روتے واپس گئی. حضرت علی دوسرے راستے سے گئے اور فاطمہ بھی گھر بھی نہیں پہنچی، اس سے پہلے حضرت علی نے راستے میں روکا، فاطمہ مجھے معاف کر دو نا. فاطمہ نے کہا نہ، مجھے میرے ابا نے کہا میں معافی مانگوں گی، تم نہیں معافی مانگو گے. میرے دوستو کیوں ہمارے گھرانے میں ایسا نہیں ہوتا؟ کیوں ہماری بیویاں فوراً ماں کو فون، ابا کو فون؟ اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، اگر میاں بیوی کی نہیں بنتی ہے تو یہ شوہر ہے نا، شوہر بہت گندا آدمی ہے، باہر نکل کر لوگوں کو کہے گا میری بیوی ایسی، میری بیوی ویسی، میری بیوی نافرمان، بہت کڑک سوبھاؤ کی ہے. اچھا چلو کسی نے آ کر میرے کو کہا کہ میری بیوی ایسی ہے، میں کیا اکھاڑ لوں گا؟ نہیں میں کیا اکھاڑ لوں گا؟ اچھا ہماری بیوی اپنی سہیلیوں کو جا کر کہے، کیا کر لے گی؟ یعنی کیا کر لے گی؟ سوائے تماشا کے اللہ کی قسم کچھ نہیں ہوگا. ہمارے سماج میں تماشا ہوگا، بدنامی ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو پھر کیا کرنا چاہے؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر کوئی شوہر دکھی ہے اپنی بیوی سے کیا کرے؟ اگر کوئی بیوی دکھی ہے، چلو مانا ہم نے ساس سے بھی دکھی ہے، دیورانی سے بھی دکھی ہے، جیٹھانی سے بھی دکھی ہے، شوہر سے بھی دکھی ہے، پورے سسرال سے دکھی ہے، کیا کرے؟ وہ کرو جو اللہ نے کہا ہے، وہ مت کرو جو لوگوں نے کہا ہے. لوگ کہتے ہیں سماج کو بول، سوسائٹی کو بول، جمع کر، یہ کر، وہ کر، بدنام کر، پولیس کیس کر، کورٹ کیس کر. نہیں، وہ کرو جو اللہ نے کہا ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے میں اللہ نے فرمایا، پریشان ہے نا؟
اللہ کتنے پیار سے میرا بندہ تو پریشان ہے نا، ایک کام کر، اللہ کہتے مجھ سے مانگنے لگ جا، مجھ سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ، مجھ سے مانگ لے، اللہ فرماتے میری قسم پریشانی بھی دور کروں گا اور تجھے گھر کی سب سے بڑی رانی بنا کے رکھوں گا، بولو سبحان اللہ، عزت ہی عزت دے دوں گا۔ اٹھاؤ قرآن کریم پارہ نمبر 20 پہلے صفحے پر آؤ، اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان حال، اور یہ نہیں کہ پریشان صرف بیوی بچوں کا معاملہ نہیں بھائی، کاروبار میں پریشان، اپنی عادت سے پریشان، اپنے دوستوں سے پریشان، اپنے سماج سے پریشان، اپنی سوسائٹی سے پریشان، اپنی کمیونٹی سے پریشان، جس سے بھی پریشان ہے اللہ کہتے آ جا، تیرے آنے میں دیر ہوگی، میرے جواب دینے میں دیر نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے پیارو 2 رکعت صلاۃ الحاجت بہت ضروری ہے، پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو کہنے سے پہلے، سب کو کہنے سے پہلے رب کو کہو، بولو سب سے پہلے رب ہے۔ اس لیے میرے دوستو بات ختم کرو، ایک بات کہوں گا، اللہ میاں بیوی میں جوڑ پیدا کرے۔ آپ لوگوں سے بھی کہوں گا طلاق کی دھمکیاں مت دو بیوی کو۔ ہمارے لوگ اتنے عجیب ہیں، کچھ بھی بات ہوگی نا، ہاں آگے بولنا نہیں ہے، نہیں تو ابھی طلاق دے دوں گا، ابھی کیا بولے گا معلوم، تو بھی ایسی، تیری ماں بھی ایسی، تیرا باپ بھی ایسا، تیرا ہلکے خاندان کی، تو 4 بچے پیدا ہو گئے تب ہلکے خاندان کی، پہلی رات کو نہیں سمجھ میں آیا ہلکے خاندان کی۔ میرے دوست یاد رکھنا، جس نے بیوی کو ستایا اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، بیچاری برداشت کر رہی ہے، تمہاری ہر ڈانٹ برداشت کر دی، کیونکہ معلوم ہے طلاق دے دے گا، میں کہاں جاؤں گی، نہ ادھر کی رہوں گی نہ ادھر کی رہوں گی۔ یاد رکھنا حدیث پاک میں آتا ہے ایسی مظلومہ عورت جب ہاتھ اٹھاتی نا، اللہ فرماتے اس کے ہاتھ اور میرے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بڑی بربادی آ جاتی ہے کسی کا دل توڑنے سے، اس لیے سب لوگ ارادہ کرو، سب ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ۔ اور سب سے آخری بات جو میں ربیع الاول میں کہوں گا، اللہ تینوں نکاح کو قبول فرمائے، لیکن ایک بات جو کل میں نے پڑھا، میرے پیاروں اللہ سے معافی مانگ لو۔ میں اور آپ کیا کریں اللہ سے، روزانہ تھوڑا وقت نکالو نا، توبہ کر لو نا، اللہ سے معافی مانگ لو۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس کوئی اتنی بڑی، ہمارے پاس کیا ہوگی، فیکٹری ہوگی، دکان ہوگی، جو بھی ہوگا اللہ برکت دے، بولو آمین، لیکن اتنی بڑی حکومت تو ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ حضرت ہارون رشید کے پاس کتنی بڑی حکومت تھی، کتنی بڑی حکومت تھی کہ حضرت ہارون رشید جب وہ بادل کو دیکھتے تھے نا، بادل کو جس میں پانی بھرا ہے، کہتے تھے یہاں برس، مشرق میں برس، مغرب میں برس، پانی جہاں برسے گا وہ ہارون رشید ہی کی حکومت ہوگی۔ کتنی بڑی حکومت ہوگی حضرت ہارون رشید کے پاس، لیکن جب آخری وقت آیا نا تو بیوی قریب میں تھی، بیوی کا نام زبیدہ، بیوی کا نام زبیدہ، تو زبیدہ نے کہا تمہارے چہرے سے لگتا ہے آخری وقت آیا ہے، رو لو اللہ کے سامنے، کیا کرو، رو لو اللہ کے سامنے۔ تو ہارون رشید کی زبان برابر کہا نہیں، رونا بھی نہیں آ رہا ہے اور ڈر بھی بہت لگ رہا ہے، آخری وقت آ گیا ہے۔ تو بیوی نے کیا کہا معلوم، جاؤ اپنی قبر کو دیکھ کر آؤ، تمہاری قبر تیار ہو گئی، جاؤ قبر دیکھ کر آؤ۔ ہم کو آج کے زمانے میں کیا دیکھ کے آؤ، قبرستان دیکھ کر آؤ۔ تو ہارون رشید نے اپنے، وہ تو بادشاہ تھے، اپنے غلاموں کو سب کو کہا، درباریوں کو میری قبر کا ہے، سب نے کہا چلو لے گئے، جا کے قبر بتائے، تو قبر بھی بہت شاندار بنی تھی، بادشاہ کی قبر بہت شاندار، لیکن جب اندر دیکھا نا، جو گہرائی دیکھا نا قبر کی، تو ہارون رشید ایک آیت پڑھتے گئے، اتنا روئے کہ زبیدہ کہتی میں دور پڑھتے میں کھڑی تھی، میں نے یقین ہو گیا کہ اس رونے نے ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ کون سی آیت تھی، وہ کون سی آیت تھی جس کو پڑھ کر ہارون رشید روئے اور مغفرت کا پیغام جیسے مل گیا؟ وہ کون سی آیت، وہ ہم کو بھی پڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ 29ویں پارے میں یہ آیت ہے، میرے ساتھ میں پڑھو، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ اب یہ آیت آ رہی ہے جو ہارون رشید پڑھے، ما اغنا عنی مالیہ، بولو ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ کیا ترجمہ، میرے مال اب مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا، میری حکومت میرے کوئی کام
اتنی بڑی حکومت لیکن آنکھ بند ہوگی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ میرے دوستو، یہ ہماری دکان، یہ مکان، یہ جھوٹ بولنا، یہ سود کا کاروبار کرنا، یہ اپنا پیٹ حرام سے بھرنا، کیا کام آئے گا؟ آنکھ بند ہوگی میرے دوستو، سب کچھ دن کے بعد بھول جائیں گے، قبر ہوگی، ہم ہوں گے، اللہ ہوں گے، نہ مال ہمیں کام آئے گا، نہ ہماری حکومت ہمیں کام آئے گی۔ اس لیے سب اللہ کے سامنے بولو توبہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو دو تین کام میں نے آپ کو سب ملا کے بتائے ہیں، میں واپس اس کا ایک بار سبق میں بھی یاد کر لوں، آپ بھی یاد کر لیں۔ درود پاک کتنی مرتبہ؟ اور قرآن پاک 15-20 منٹ پڑھیں گے، اس میں خاص کر کے کون سی صورت ہمارے دل میں آج سے طے کر لو، سورہ یاسین یاد کریں گے انشاءاللہ، اور پکی تجوید کے ساتھ اچھی طریقے سے سورہ یاسین کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں گے، بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہمارے نبی کی تمنا تھی کہ میرے امتی کے دل میں سورہ یاسین ہو، تو وہ تمنا کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 3، میاں بیوی میں آپس میں محبت، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، طلاق کی دھمکیاں، تیری ماں کے گھر چلی جا، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صبر کریں گے، بولو ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ غزوہ، آپ کو معلوم ہے غزوہ خندق، بولو غزوہ خندق، اس کے بعد مکے میں قحط آیا، یعنی مکے میں کھانے پینے کے لالے پڑے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، قحط کہاں پہ؟ مکے میں ہے۔ ہمارے نبی نے 300 دینار بھیجے، 300 دینار کن کو بھیجے؟ ابو سفیان کو بھیجے۔ ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے، وہ غزوہ خندق میں نبی کو قتل کرنے آئے تھے، جو کئی سالوں سے نبی کو قتل کرنے پر لگے ہوئے تھے۔ ہمارے نبی نے ان کو، بولو کتنے دینار؟ 300 دینار، آج کے زمانے میں 15-20 لاکھ روپے ہو گئے، اتنا بھیجا۔ اور کیا کہا معلوم؟ مکہ کے اندر لوگوں کے پاس کھانا نہیں ہے، حالانکہ معلوم ہے یہ سب میرے قتل کرنے والے، ان کا دھرم میرا دھرم الگ ہے، میں کلمے والا، یہ کلمے والے نہیں۔ لیکن ہمارے نبی نے 300 دینار بھیجے، اور ابو سفیان کو کہا کہ جو بیچارے کھانا نہیں کھائے ہوں گے ان کو کھانا کھلا دینا، پانی پلا دینا، ان کے گھر میں اناج بھروا دینا۔ ابو سفیان کی زبان سے نکلا، کیسے راہ پر ہمیں جن کو قتل کرنے جا رہے، ہم ان کی موت کی فکر کر رہے، وہ ہماری زندگی کی فکر کر رہے ہیں۔ میرے پیارو، ایسے نبی کے ہم امتی ہے، اس لیے بغیر کوئی بھید بھاؤ کے ہمیں ایک ہو کر رہنا ہے، اور خاص کر کے میاں بیوی کا رشتہ بہت اچھا بنانا ہے۔ ہو گیا بھائی، معاف کر دو نا، اللہ کے بعد لوگ کیا بولیں گے؟ ڈر گیا، ڈر گیا، میں نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا، اللہ قیامت میں میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، سب کریں گے انشاءاللہ۔ خیر، ابھی ہم نکاح کا خطبے پر آئیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، چونکہ شروع میں نے کیا تھا کہ اس سے درود شریف سے کیا تھا نا، تو میں ایک درود لے کر آیا ہوں، اور مجھے معلوم ہے بروڈا میں پہلے بھی وہ درود پاک تقسیم ہوا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، بولو کتنے؟ حضرت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا کون سا درود پڑھنا، ہمارے نبی نے ایک درود بتایا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا ملے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا فرشتے لکھیں گے، بولو یہ درود فرشتے لکھیں گے، اتنا لکھیں گے، اتنا لکھیں گے کہ سمجھو کہ سارے دریا کو انک بناؤ، انک ختم ہو جائے گی، اور سارے جنگلوں کے لکڑے کو قلم بناؤ تو قلم ٹوٹ جائیں گے، مگر درود پاک کا ثواب ختم نہیں ہوگا۔ کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنا تو آپ کو بھی یاد ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی الی یوم الدین۔ اس کا نام ہی درود ابی بکر ہے، حضرت ابو بکر والا درود۔ باہر تقسیم ہوگا، لے کر جانے انشاءاللہ، تاکہ شروع بھی درود پاک پر، ختم بھی درود پاک پر۔ اب نکاح کا خطبہ شروع کریں، لیکن تینوں دلہے سامنے آ جائیں تاکہ وکیل سے میری بات ہو جائے۔ وہ کاغذ دے دو بیٹا میرے کو۔ چلو، پہلے دلہا جو اس وقت ہمارے سامنے، مجتبیٰ کون ہے بیٹا؟ مجتبیٰ، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں ادھر، پہلے آپ ادھر ہی بیٹھے تاکہ آپ کے رحمت اللہ ایوب بھائی منصوری، رحمت اللہ ایوب بھائی منصوری، آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ وکیل ہیں، آپ ہی چمکتے ہیں ماشاءاللہ۔ اچھا، پہلے گواہ حکیم محمد عاصم، آپ ہیں ماشاءاللہ، کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور دوسرے گواہ قاری شاکر کریم بھائی ہے۔ تو مطلب یہ جو پہلا نکاح ہونے والا ہے اس کے وکیل بھی موجود ہے۔ اچھا، جو وکیل ہے رحمت اللہ بھائی، چمکتے چمکتے، آپ نے لڑکی سے اجازت لی؟ مہر کتنا؟ 5 گرام سونا، نقد نا؟
ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. چلو یہ تو پہلے نکاح خطبہ بعد میں ہوگا. ہمارے دوسرے دلہائے رضوان ذاکر بھائی منصوری، آپ کے وکیل قاری روح الامین رفیق بھائی منصوری. ماشاءاللہ اپنے بچی عائشہ سے اجازت. کتنا مہر نقد نا، ماشاءاللہ اللہ قبول. پہلے گواہ ایوب بھائی عبد الکریم منصوری. آپ ماشاءاللہ ہدایت کے ابا ایسا لگتا تو اتنا اونچا ہوا. ویسے اس کا نکاح پڑا نہیں نا، ابا کا نکاح تو نہیں. ایسے ٹائم پہ تو ہم لوگ کے ہاتھ یوں ہو جاتے ہیں. برہان بھائی عبد الکریم منصوری دوسرے گواہ. ماشاءاللہ دیکھو انہوں نے صحیح کیا، بولا کہا مسئلے میں کھڑا ہونے کا. تیسرے نکاح کے لیے ہمارے دلہے میاں ہیں پرویز یونس بھائی منصوری. آپ ہے بیٹا ماشاءاللہ. وہ آپ کے وکیل ذاکر بھائی عثمان غنی منصوری. آپ ہے ماشاءاللہ. آپ نے لڑکی سے اجازت لی بیٹی سمیہ سے. مہر کیا طے کیا؟ 7,786 نقد ماشاءاللہ. اس کے پہلے وکیل ذاکر بھائی عثمان غنی نہیں، پہلے گواہ رفیق بھائی عثمان غنی منصوری آپ ہے، اور دوسرے گواہ عارف عبد الرزاق منصوری. تو ٹھیک ہے، تو سب تینوں کے وکیل بھی موجود ہے، گواہ بھی موجود ہے، پورا مجمع بھی گواہ میں موجود ہے. اب آپ تینوں بولو تو میں شروع کروں. پہلے تم، دوسرے تم، شروع. آج تک ایسے موقع پہ کسی نے منع کیا ہی نہیں، کسی نے منع نہیں کیا. اسی لیے میرے کو کسی نے کہا تھا کہ یہ مولانا یہ دلہے کو گھوڑے پہ کائے کو بٹھاتے ہیں؟ پہلے زمانے یہ یہاں بھی بہت سارے بیٹھے ہو گے ہمارے بڑے بوڑھے، کیوں بٹھاتے؟ میں نے کہا ایک موقع دیتے، بھاگنا ہے بھاگ جانا ہے. لیکن یہاں گئے اب. شروع کریں نا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی الحمدللہ. خطبہ نکاح کے بعد سب سے پہلے ہمارے دولہا جو ہے مجتبی آپ ہے نا بیٹا،
مجتبہ آپ نے ہمارے وکیل جو ہے رحمت اللہ بھائی منصوری ان کی وکالت سے گواہ حکیم محمد عاصم اور قاری شاکر اور یہ پورا مجمع گواہ ہے، اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے ثانیہ بنت رحمت اللہ منصوری کو بھائی عوض مہر 5 گرام سونا زوجہ منکوہا، آسان الفاظ میں آپ نے ثانیہ کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بہت اچھا تھا کہ مجمع سن جی ہاں میں نے قبول کیا. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جی ہمارے دوسرے دلہا رضوان، آپ نے ہمارے وکیل قاری روح الامین کی وکالت سے اور ایوب بھائی عبد الکریم کے گواہ اور برہان بھائی عبد الکریم گواہ اور پورا مجمع گواہ، ان سب کی موجودگی میں آپ نے عائشہ بنت قاری روح الامین کو اپنی بیوی بنا کر بعوض مہر 11,000 نقد آپ نے عائشہ کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. ماشاء فرمائے. ہمارے تیسرے دلہا ہے پرویز یونس بھائی منصوری، آپ نے ہمارے وکیل ذاکر بھائی عثمان غنی منصوری کی وکالت سے اور پہلے گواہ رفیق بھائی اور دوسرے گواہ عارف بھائی اور یہ پورا مجمع گواہ کی صورت میں موجود ہے، آپ نے سب کی موجودگی میں سمیہ بنت ذاکر بھائی منصوری کو بعوض مہر 7,786 نقد، آسان الفاظ میں آپ نے سمیہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں قبول کیا. ماشاء اللہ، بارک اللہ لکما وجمع بالخیر، بارک اللہ لکم وجمع بینکم بالخیر. جی یہ کیا ہے؟ یہاں جتنے علماء ہیں ان کا حضرت علامہ رفیع صاحب، ماشاء اللہ علامہ یہاں پر ہے ماشاء اللہ. یہ تو میرے کو وہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیانات کی دنیا میں وہ انجن ہے، ہم لوگ آخری ڈبے ہیں. تو انجن کے ہوتے ہوئے ڈبے کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے. علامہ سے بہت 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 دل و جان سے معافی چاہوں گا اور سب مل کے آمین کہے. ان کے نقش قدم اللہ ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے سائے عاطفت کو تادر قائم و دائم فرمائے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہر وقت ہر موقع پر جب جب مجھ پر کچھ حالات آئے، چاہے دنیاوی حالات ہو چاہے بیماری کے حالات ہو، کوئی پوچھے نہ پوچھے علامہ نے ضرور میری خیریت پوچھی. مجھے جب ہارٹ کی بھی تکلیف ہوئی تو ہدایت بھائی کے ذریعے سے علامہ نے بہت دعا یہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بہت 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 برکت عطا فرمائے. یہ صرف شیخ الحدیث نہیں بلکہ یوں کہو شیخ المشائخ کہو، یہ کہو کہ سارے علماء کے معلم ہیں. اور اسی طرح ہمارے قاری ابراہیم صاحب بھی یہاں موجود ہے، مولانا عارف صاحب بھی ہے، مولانا سعید ولی بھی ہے، مولانا اسماعیل ہمارے دوست ہیں جن کے گھر پہ میں رہتا ہوں. بروڈا میں جب بھی آتا ہوں ان کو ہی پریشان کرتا ہوں، پورے رات ان کے گھر پہ رہتا ہوں. بیچارہ اتنی خدمت کرتے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. مولانا شفیق صاحب ہمارے خاص دوست، مولانا ولی عیسیٰ صاحب، مولانا ثناء اللہ صاحب، قاری امین صاحب، قاری شفیق صاحب، مولانا روح الامین صاحب، ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء کے علم میں برکت عطا فرمائے. حضرت مولانا رفیق صاحب کی اہلیہ محترم علامہ اہلیہ محترمہ یعنی ہماری بہن بیمار ہے، دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. میں بھی بیمار ہوں، علامہ بھی بیمار ہے، آپ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرمائے. مختصر دعا کر لے، اس کے بعد اذان. نماز انشاءاللہ وہی 8:45 ہوگی. نماز میں یہیں پر انشاءاللہ پڑھوں گا، بعد جماعت پڑھوں گا. مسافر ہوں، پڑھا نہیں پاؤں گا، مقتدی بن کر پڑھوں گا اور اس کے بعد اسی طرح کرسی پر بیٹھوں گا، سب کی ملاقات کروں گا، پھر انشاءاللہ جاؤں گا. کرو گے نا ملاقات؟ ناراض تو نہیں نا مجھ سے؟ چلو ابھی دعا کر لیں. سبحان ربی العلی الاعلی الوقاب، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جو بات کہی گئی اللہ سب پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، عشق مصطفیٰ عطا فرما. اللہ اطاعت مصطفیٰ عطا فرما. اے اللہ یہاں بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، علامہ رفیق موجود ہے، الہ العالمین بہت ہی علماء کرام، قرائے کرام، حفاظ کرام، ان سب کے درمیان میں ایک میرے جیسا نالائق بھی بیٹھا ہے. لیکن اللہ مسافر ہے تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے، اللہ بیمار ہے تو بیمار کی دعا قبول کرتا ہے. کہ اللہ ربیع الاول مہینہ ہے،
پیارے نبی کا آنا بھی ہے، پیارے نبی کا جانا بھی ہے۔ اللہ کسی ایک کو بہانہ بنا کر ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ بہت جگہ فسادات کی خبریں آتی ہے، اللہ بہت دکھ ہوتا ہے، اللہ امن اور چین اور سکون عطا فرما دے۔ اللہ امن چین سکون عطا فرما دے۔ اللہ فسادات سے، لڑائی سے، جھگڑے سے، گالی گلوچ سے اللہ ہمارے گھر والوں کی، ہمارے سماج کی، پورے ہندوستان کی حفاظت فرما لے۔ اللہ پورے ہندوستان میں امن و امان قائم فرما دے۔ اللہ ہم سب کو بھائیوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔ اللہ جو مرحومین مرحومات کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے۔ اللہ جن کے اماں ابا زندہ ہے ان کے اللہ عمر میں برکت عطا فرما دے۔ اور اللہ جو میری طرح یہاں بیٹھے ہیں، اماں بھی نہیں ابا بھی نہیں، اللہ ایسے بہت سے ہوں گے اللہ، اور اماں ابا اب نہیں آئیں گے اللہ، قیامت تک اپنا چہرہ نہیں بتائیں گے۔ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ 3 نکاح ہوئے اللہ، بہت مبارک محفل مجلس سے اللہ تینوں نکاح کو قبول فرما لے۔ اللہ میاں بیوی میں محبت دے دے، طمانینت دے دے، نیک اولاد کا ذریعہ بنا دے، آپس میں اللہ محبوبیت مقبولیت عطا فرما دے۔ الہ العالمین سید خاندان کے چشم و چراغ یہاں بیٹھے ہیں، اللہ بس کسی ایک کو بہانہ بنا لے اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں، سفر حضر کے سلسلے میں، بیمار شفا کے سلسلے میں اللہ جتنی بھلائیاں مانگی اللہ سب عطا فرما دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی ملاقات سب بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔